الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کے ذمے جو کام لگائے ہیں ان میں سب سے بڑا کام ایمان ہے، اور ایمان لانے کے بعد جو ذمہ داریاں انسان پر پڑتی ہیں اور جن کاموں کو کرنا ضروری ہے ان میں سے ایک اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالی کی عبادت کی جائے، اور اللہ کی عبادت ایک تو براہ راست ہے جو اللہ کا ذوق ہے، اللہ کو پسند ہے، اور ایک ہے بالواسطہ عبادت۔ بالواسطہ عبادت یہ کہ جیسے پیسہ کمایا تاکہ اپنے متعلقین کے حقوق اور فرائض اس میں کام آئے، متعلقہ عبادت یہ ہے کہ آدمی نے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، رشتہ داری کو نبھایا، اور بہت اس کی قسمیں ہیں۔ اور اللہ کی براہ راست عبادت جس پہ وہ بہت خوش ہوتا ہے وہ یہ نماز ہے، تلاوت ہے، حج کا کرنا ہے، عمرے کا کرنا ہے، لمبی رکعتیں پڑھنا ہے، دیر تک رکوع اور سجدے میں جھکنا ہے۔ انسانی بے بسی کی سب سے بڑی حالت سجدے میں گر جانا ہے۔ نہ آنکھوں سے نظر آئے گا اور نہ آدمی اس عالم میں صحیح طرح بول سکے گا، کوئی آ کے مار دے تو پتہ ہی نہ چلے۔ سجدے میں اتنی بے بسی انسان پر طاری ہو جاتی ہے، لمبے سجدے کرنا۔ رات کو اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اللہ کہتا ہے کہ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کو دیر تک، رات گئے تک سبحو، میری تسبیح بیان کرو۔ سونے سے پہلے 100 مرتبہ، 10 مرتبہ، 1000 مرتبہ، ایسے لوگ دیکھے جو 10 ہزار مرتبہ رات سونے سے پہلے سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ اللہ کہتا ہے وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات گئے تک میری عبادت کرو، مجھے پکارو، میری پاکیزگی بیان کرو۔ مثنوی میں مولانا روم نے اللہ کی تسبیح کے بارے میں جو کہا ہے بس اب اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی۔ مولانا نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں یہ جو تم سبحان اللہ کہتے ہو کہ اللہ پاک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میری ذات ہمیشہ پاک ہی رہی ہے، یہ تسبیحیں تمہیں پاک کرتی ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس تسبیح سے تم پاک ہوتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لیلن طویلا، رات کے بہت دیر تک عشاء کے بعد میری تسبیح بیان کرتے رہو۔ سبحان اللہ کی تسبیح ہے، پڑھے روز رات سونے سے پہلے 1000 بار، 10,000 بار، اور بچائے اپنے آپ کو فضول کاموں سے۔ پوری شامیں سیاسی تبصرے اور پروگرام دیکھنے میں گزرتی ہیں،
نکالے اپنے آپ کو اس زندگی سے اور اللہ کی تسبیح کرے جو قبر میں نور بن جائے اور جو اللہ کے ہاں پاکی کی حالت میں لے جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کی حالت میں مرتا ہے، وضو کر لیا، بستر پہ لیٹ گیا، مریض تھا، موت آ گئی، ہنستے کھیلتے موت کے منہ میں چلا گیا اور وضو کر کے لیٹا تھا، تو اب قیامت میں اللہ کے ہاں ایسے ہی باوضو پاک اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرو۔ بستر پہ چلا جائے پھر نہ بھی وضو رہے تو بھی ٹھیک ہے کہ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق کام کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ رات گئے تک دیر ہو جائے، اور پھر کہتا ہے وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے پلٹ جائیں اس وقت مجھے یاد کرو، سحری کے وقت۔ پھر کہتا ہے کہ نماز پڑھو، قوموا للہ قانتین، کھڑے رہو اللہ کے سامنے بہت دیر تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور پڑھتے ہی نہیں تھے، پڑھاتے تھے۔ ایسی نماز کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں جب بیٹھتے تھے دونوں سجدوں کے درمیان تو ہم سوچتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ بھول تو نہیں گئے، اور جب کھڑے ہوتے تھے رکوع سے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ لقمہ دینا پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانا بھول گئے۔ اتنی طویل نمازیں۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی سارے کاموں کو جمع کر لے، سیاسی تبصرے بھی سننا ہے، اس پہ بحث بھی کرنی ہے، اور کیا کیا سیاپے کرنے ہیں، اور بیکار فضول ان آراء سے اور مباحث سے نہ حکومتوں نے بدلنا ہے، نہ کسی نے سننی ہے، نہ کوئی اور بات ہے۔ ہاں یہ سب چھوڑ دے اور سیاست کے شعبے میں چلا جائے، چلو وہ ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر غفلت، اور اس غفلت کے نتیجے میں کہتا ہے سچ بولتا ہوں۔ آدمی جو سچ اس لیے بولتا ہے کہ دوسرے کو رسوا کرے اور اپنی بڑائی بیان کرے تو یہ سچ شرک کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ ہر وہ سچ جس سے اپنے نفس میں تعلی پیدا ہوتی ہے اور دوسروں کی تحقیر لازم آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنا رہا۔ کبھی وہ سچ نہیں بولنا چاہیے جس سچ کی وجہ سے اپنے اندر کبر پیدا ہو۔ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ فلاں مسئلہ بیان کر دیجئے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسا ہے، ٹخنوں سے نیچے شلوار سے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کی نیت کیا ہے کہ جو لوگ نماز بغیر ٹوپی کے پڑھتے ہیں ان کو حقیر سمجھنا اور ہم بھی آپ کے اس فعل میں شریک ہوں؟ کیوں؟ وہ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ پوچھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا جواب ملے گا سچائی پر مبنی اور اس سے دوسروں کی حقارت اور تذلیل ہوگی۔ یہ جو جذبے ہیں نا، یہ سچ چپ رہنا اس سے بہتر ہے۔ کبھی ایسا سچ نہ بولے، سوچے جس کی وجہ سے اپنی بڑائی اور اظہار ہوتا ہے۔ اللہ نے جو کام ذمے لگائے ہیں ان میں بہت بڑا کام اپنی انا کو ختم کرنا ہے۔ یہ عبادت جھکاتی ہے، یہ نماز جھکاتی ہے، یہ لمبے سجدے اور رکوع کرنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا اور اللہ کی حمد بیان کرنا نفس پہ چوٹ پڑتی ہے۔
اس لیے یہ سچ کا جو ڈھنڈورا ہے، میٹھا سچ بولو، کڑوا سچ یہ ہے جو تمہیں دوسروں کی حقارت پر لاتا ہے، اور دوسروں کی حقارت یہ اللہ کے ہاں بہت بہت زیادہ پھنسا دے گی۔ اللہ یہ چاہتا ہے اور اللہ کا منشا ہے کہ اس کائنات میں کوئی اس کے سامنے سر نہ اٹھائے، جھکا رہے، عبادت میں رہے۔ جب سر اٹھائے گا تو مال اپنا سمجھے گا، عزت اپنی سمجھے گا کہ میرے علاوہ دنیا میں سب ذلیل ہیں اور میرے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں اللہ کے ساتھ شریک بنانا اپنے نفس کو یا آدمی کو تباہ کرتا ہے، کبھی نہ کرے۔ ہر وہ چیز جس میں اپنے نفس کی آمیزش ہے نا، اور پھر وہ شریعت کے پردے میں، ولیعذ باللہ، یہ اگلے جہان تو جو ہوگا سو ہوگا، اس جہان میں ہی خدا ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ آدمی لوگوں کو گالیاں دیتا پھرے اور ذلیل اور رسوا کرتا پھرے اور خدا اسے موت سے پہلے رسوا نہ کرے، وہ ضرور رسوا ہو کے رہتا ہے۔ رسوائی یہ نہیں ہے کہ چہرے پہ کالک مل کے گدھے پہ بٹھا کے اسلام آباد میں پھرائیں، رسوائی یہ بھی ہے کہ خدا اپنی بندگی کی توفیق نہ دے اور سجدے کی توفیق نہ دے۔ اس سے بھی بڑی رسوائی ہے، اس سے بھی بڑی ذلت ہے کہ مالک یہ لکھ لے کہ یہ شرک کرتا ہے، اپنے نفس کی مانتا ہے، میری نہیں مانتا، اور مالک یہ کہہ دے کہ یہ باغی ہے۔ نہ کرے ایسی نیکیوں کے کام سوائے اس کے کہ شریعت نے فرض قرار دیا ہو، نہ کرے۔ میٹھا سچ بھی بولا جا سکتا ہے، یہ کہنا کہ تم کرپٹ ہو اور تم مال اڑانے والے ہو اور تم ایسے اور تم ایسے، اس کی بجائے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ کرپشن نہ کریں۔ جس نے بھی کرپشن کی ہے انہیں چاہیے کہ اس پیسے کو واپس کر دیں۔ یہ بھی تو سچ ہی ہے نا، جھوٹ کون سا ہے؟ لیکن یہ میٹھا سچ، اور میٹھے سچ سے اپنے نفس کی تسکین نہیں ہوتی۔ نفس کی تسکین جب ہوتی ہے جب کڑوا سچ بولو، دوسرا رسوا ہو، اس کا نام لینا اس کے کرتوتوں پہ، یہ سب کیا ہے؟ اس کے عہدے سے حسد ہے، اس کے مال کے متعلق ہے۔ اگر وہ سچا بھی ہے تو بھی وہ چاہتا ہے کہ عہدہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے مسئلہ کہ کرپشن ہو گئی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میری سرکردگی میں کیوں نہیں ہوئی۔ محلے والے اس بات پہ متفق ہیں کہ نشہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے چیئرمین بناؤ، میری موجودگی میں نشہ چلتا رہے تو بھی انسداد نشہ جو ہے اس کا چیئرمین میں ہو جاؤں، عہدے کی طلب ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمدردی۔ یہ سب عملی زندگی میں پیش آتا ہے۔ آدمی سر اٹھاتا ہے اور کچلا جاتا ہے، اور آدمی دعوے کرتا ہے اور دلیل فراہم نہیں کرتا۔ اللہ دلیل کو مانگتا ہے، اسی لیے بدر جیسے قصے میں اللہ نے فرمایا لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، مرے وہ اور دلیل کے ساتھ مرے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں سنا، 13 برس تک اب مرو، کھپو جا کے جہنم۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ وہ رہیں گے اس دنیا میں جو دلیل کے ساتھ ہیں، اور وہی سے قوی دلیل کوئی بھی نہیں۔ اس لیے اللہ کا بہت بڑا ہم سے تقاضا ہے کہ ہم اپنی انا کو ختم کریں، ہم اپنی انا کو مٹائیں، اپنے اندر سے اس کینسر کے جراثیم ختم کریں جس کا نام کبر ہے، جس کا نام میرا وجود نہ کرے، اپنے وجود کو مٹائے، اپنی خواہشات، اپنی انا اس سے ٹکر لے، اس کو مٹائے۔ اور جس معاملے میں بھی اللہ نے فوقیت دی ہے اور جو چیز اللہ نے دی ہے بس اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ وہ تواضع جو حقیقت کے خلاف ہو وہ بھی جھوٹ ہے۔
اللہ نے ہر آدمی کو کسی نہ کسی میدان کی صلاحیت دی ہے، اس میدان میں دعوے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں ایک عمارت ڈیزائن کروں، اللہ تیری مہربانی ہے، آپ نے توفیق بخشی ہے کہ میں اپنے دماغ کو، صلاحیتوں کو استعمال کر کے سرمایہ میں بڑھوتی کروں، اللہ تیرا احسان ہے، تو نے توفیق بخشی ہے کہ لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں، ہر بات پر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، اللہ نے کہا، ہم نے کہا اے سلیمان ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ، لوگوں پر احسان کر، ان کو کھانے کو، ان کی ضروریات زندگی کو دے، خرچ کر اپنی رعایا پہ، اور یہ کہ تم اپنے پاس اس مال کو سنبھال کے رکھو، کسی کو نہ دو بغیر حساب۔ سلیمان تم سے حساب ہی نہیں لینا۔ اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ اواب بار بار میری طرف رجوع کرتا تھا، بار بار مجھے یاد کرتا تھا۔ اصل چیز اس اپنی انا کو مٹانا ہے، اپنے لیے یہ سمجھنا کہ میرا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اپنا احتساب کرتے رہو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں۔ اس لیے اللہ کی عبادت، دیر تک اللہ کو یاد کرنا، ادبار السجود، اللہ نے کہا جب تم سجدوں سے فارغ ہو جاؤ تو بیٹھ کے مجھے یاد کرو۔ آپ آرمی کی کسی مسجد میں جائیں، کینٹ میں جائیں، کہیں بھی، تو یہ جو آفیسرز ان کے نماز پڑھتے ہیں، جو ہی نماز ختم ہوئی 5 منٹ نہیں لگنے اور مسجد خالی، ایک دم سے بھاگتے ہیں۔ یہ عملاً جا کے دیکھ لیں، امام کیا مجال ہے کہ 1 منٹ لیٹ ہو جائے، یہ سب چیزیں وہاں ہوتی ہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ادبار السجود، جب ہمیں سجدے کر لو، فارغ ہو جاؤ، سنتیں پڑھ لی، نفل پڑھ لیے، اب اللہ کہتا ہے بیٹھ کے مجھے یاد کرو، کچھ دیر، 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ، اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے، عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ ہی کو یاد کرتے تھے۔ اسی لیے حنفی فقہا کے نزدیک عصر کا اصل وقت یہ ہے کہ غروب سے 1 گھنٹہ پہلے اذان دی جائے، 5:15 بجے فرض کر لیجئے کہ مغرب ہوتی ہے، 4:15 بجے عصر کی اذان دی جائے، 10-15 منٹ نماز میں لگ گئے، پون گھنٹہ باقی رہ گیا، اس پون گھنٹے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے مغرب تک۔ اللہ فرماتے ہیں قبل غروبہا، سورج کے اترنے سے، ڈوبنے سے، غروب آفتاب سے قبل بیٹھو اور مجھے یاد کرو۔ قوموا للہ قانتین، کھڑے رہو اللہ کے سامنے دیر تک ہاتھ باندھ کے۔ اللہ کہتا ہے دیر تک کھڑے رہو میرے سامنے ہاتھ باندھ۔ وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے توصیف کے جملے کہنا کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ پروردگار عالم ہے، اے اللہ تو ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، اے اللہ تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اے اللہ تو ہی ہے جس کے قبضے میں انسانوں کی موت اور زندگی ہے۔ اس طرح کے جملے اللہ کے لیے بیان کرنا، اللہ کی تعریف پر مشتمل جملے بیان کرنا، یہ شریعت میں مطلوب ہے، مقصود ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ آپ عربی جانے اور عربی میں، جو واجب عبادات ہیں وہ عربی میں، جیسے نماز عربی میں ہے، یہ تو واجب فرض ہے نا۔ اس کے علاوہ اللہ کے لیے جملے سوچے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی تعریف کرے۔ کب؟ فرمایا ادبار سجدوں کے بعد، اور فرمایا سورج کے ڈوبنے سے پہلے اور سورج کے چڑھنے سے پہلے سارے کاموں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی عبادت کرنا۔
تابعین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں ہم جب مسجد میں جاتے تھے مغرب کی نماز میں پڑھنے تو وہ مسجد ایسے گونج رہی ہوتی تھی اللہ کے ذکر سے جیسے مکھیاں شہد کی بن بناتی. ان کا ہر کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہو، ہر کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا. اس لیے اللہ کی تسبیح یا تو اس آدمی کا حال ہو جائے، بہت مشکل، بہت مشکل. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کے متعلق فرمایا تھا کہ جیسے تم اپنے پروردگار عالم کو دیکھ رہے ہو یا پھر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کے متعلق بھی اور دیگر عبادات بھی. یا تو اس کا حال ہی یہ ہو جائے کہ حضوری کی کیفیت خدا کے سامنے رہے، اور یہ بہت بڑی بات. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، بلایا صحابہ رضی اللہ عنہ کو، کوئی خاص بات تھی مملکت کے متعلق، رات دیر تک بیٹھے مشورہ کرتے رہے، باتیں کرتے رہے. جب تہجد کا وقت آیا تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت بہت رات ہو گئی، اب نماز پڑھ لیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو اب بھی نماز میں ہی ہوں. یعنی اللہ کی حضوری کی کیفیت ختم ہی نہیں ہوئی، ہوتی ہی نہیں تھی. یہ کرنے کے کام ہیں عملی زندگی میں کہ آدمی اس کو کرے، اللہ کو یاد کرے 100 مرتبہ، 50 مرتبہ، 10 مرتبہ، 1 مرتبہ بھی، لیکن جب شروع کرے تو پھر موت تک چھٹنی نہیں چاہیے. آخری دن بھی اسے پورا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے ادوما سے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عمومی طور پر جس عبادت کو آپ شروع فرما دیتے تھے پھر اسے چھوڑتے نہیں تھے. یہ کام کرنے کے ہیں، اپنی انا کو مٹانا، اپنی ضد کو ختم کرنا، اپنے نفس سے ٹکرانا اور نفس کی بجائے اللہ سے تعلق جوڑنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ لوگوں تمہاری 2 خواہشات دنیا کو اتنا برباد کرتی ہیں کہ بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو بکریوں کو اتنی چیر پھاڑ نہیں کرتے جتنی تمہاری 2 خواہشات دنیا میں برباد کرتی ہیں، معاشرے کو بھی، سوسائٹی کو بھی اور تمہیں بھی. ایک مال کی حرص کہ مال بڑھے یہ ہرس، اور دوسرے نے فرمایا عزت کی تلاش. عزت کی تلاش کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی عزت محفوظ رکھے، لیکن اپنی عزت کی خاطر دوسروں کو ذلیل کرنا. ہر وہ عزت جس کی بنیاد دوسروں کی ذلت پہ مبنی ہے خدا دونوں جہانوں میں اسے ذلیل کرے گا. ہر وہ عزت جس کی بنیاد دوسروں کو ذلیل کرنے پہ رکھی جائے اللہ دونوں جہانوں میں اس پہ حساب لے گا. ہر وہ عزت جو دوسروں کو ذلیل جان کے اپنے نفس کی تسکین کے لیے حاصل کی جاتی ہے، یاد رکھو دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے خدا ذلیل بھی کرے گا، اور وہاں یا خلد فیہ مہانا، اللہ نے کہا ہم اسے جہنم میں رکھیں گے ذلیل کر کے. اللہ سمجھنے کی توفیق.